بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منکر خدا تھا بلال صاحب، اس کی بات بڑی توجہ سے سنتے رہے۔ اب غور سے سنیے گا، جو دو آیتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں ان کی روشنی میں بات سنیے گا، بہت ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ بلال صاحب نے اسے کہا، خدا کی قسم میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں خدا کو نہ مانوں۔ غور کیا آپ نے؟ لیکن میں نے بڑی کوشش کی ہے خدا کو مانے بغیر۔ اس بات کو کتنی دیر لگی ہے؟ 1 منٹ پورا نہیں لگا، اس آدمی کا مائنڈ چینج ہو گیا۔ تو بہرحال خدا کسی کسی کو یہ کمال دیتا ہے کہ وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ دین کا مطالعہ جس طرح سے کیا، ایک NCA میں پڑھانے والا کھلنڈرا سا استاد، بڑی معذرت سے، وہ دین کی طرف جب آیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا نوازا، تقابل ادیان کا جو موقع ملا تو اس سطح تک سٹڈی کی کہ آج ماشاءاللہ کوئی قریب بھی نہیں ہے، لیکن اپنے اس عمل کو مطالعے کے مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ خود انہوں نے بتایا، کہتے ایک دن میں جب وہ بخاری سہا ستہ گھر لے کے آیا، اچھا خاصا کتابیں ہوتی ہیں، تو میرے گھر والوں کو میرے دماغ پہ کہ یہ اسے کیا ہوا ہے، لیکن بہرحال خدا جس کی بہتری چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ جو آپ سے بھی گزارش کروں گا، ماشاءاللہ جس راستے پہ چل رہے ہیں، اے عرش والے توقیر اس کی سلامت رکھنا، اے عرش والے توقیر اس کی سلامت رکھنا، اس زمانے کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہے۔ بلال کتب صاحب تشریف لاتے، اور آپ سے گزارش ہوگی سنیے گا، جو تھوڑا سا سیشن سوال جواب کا ہوگا اس میں سوال موضوع سے متعلق کیجئے گا، لکھ کے بھیج دیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروفیسر صاحب جوان آدمی ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں، میں بوڑھا آدمی ہوں، میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات تو یہ کہ پروفیسر صاحب نے یہ بات ذرا زیادہ کی کہ میں یہاں کم آتا ہوں، بالکل یہاں کم آتا ہوں، اور یہ میری خوش نصیبی ہے، اور میں یہ حلفاً کہہ رہا ہوں کہ یہاں آپ میں آنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن یہ شاید میرے کردار کی یا میرے دین کی ابھی کمزوری ہے کہ میں یہاں ریگولر نہیں آ پاتا، کیونکہ حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دین جو ہے وہ غربا سے شروع ہوا اور دین جو ہے وہ غربا پر ختم ہوگا۔ سو اپنی غربت پہ ناز کرنا تو بنتا ہے، اپنی غربت پہ افسوس کرنا نہیں بنتا۔ یہ جو موضوع ہے معراج النبی، اس پہ مختلف طرح سے غور کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک گوش گزار آپ کی اگر بات کروں، آپ اجازت دیں، کہ دنیا میں آپ جتنے بھی گناہ کر رہے ہوں، آپ شراب پینے کے گناہ میں ہوں، تکبر کے گناہ میں ہوں، کسی بھی گناہ میں ہوں، ہر گناہ کا جو عروج ہوتا ہے وہ عاجزی ہوتا ہے۔ برا لگتا ہے آخر میں کہ یہ کیا میں نے غلط کیا ہے۔ رات کو شراب پیئیں گے، صبح دن بڑا خراب شروع ہوگا، چوری کریں گے، اس کی اخیر بھی کبھی نہ کبھی کو بری ہوگی۔ ہر گناہ، ہر لذت والا گناہ جو اس کی انتہا ہوتی ہے وہ ہمیشہ عاجزی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ انسان کو نفرت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ جتنی مرضی لذت ہو اس میں، آپ کو کھانے کا ہی شوق ہو اور آپ حلال بھی کھا رہے ہوں، جب آپ کھا کے ہٹیں گے تو ضرور عاجزی ہوگی کہ اتنا ذرا کم ہی کھا لیتا تو بہتر تھا۔ سوائے ایک ایسی چیز اس کائنات میں اللہ نے بنا دی کہ وہ جتنی بھی ہو لگتا ہے کم ہے۔ اگر میں کہوں کہ یہ علم ہے تو یہ بڑی عالمانہ بات ہوگی۔ اگر میں کہوں کہ اگر کوئی شخص عشق رسول میں ہے، اس کی عاجزی کی انتہا کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ جتنا اللہ کے رسول سے چاہے محبت کرے، اس کی محبت کی انتہا جو ہے وہ کبھی بھی اس انداز سے نہیں ہوگی کہ وہ صبح اٹھے تو اس کا دل اور کو نہ جا رہا ہو۔ عجیب بات ہے یہ وہ جنہیں کہنا چاہیے نا لیونگ میریکلز، یہ زندہ معجزات ہے جو اس وقت دنیا میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر غور کیجئے
کہ اللہ تعالیٰ نے جب جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ اب دنیا میں جا کے ظہور کا اعلان کرنا ہے، تو اس کی ابتدا ہوتی ہے اقرا سے۔ بہت سے لوگوں نے تفسیریں لکھی۔ تفسیر جو ہے یہ قرآن نہیں ہوتا، ترجمہ بھی قرآن نہیں ہوتا، قرآن تو قرآن ہی ہوتا ہے نا۔ کوئی اس دنیا میں ایسی ابھی تک ہستی نہیں آ سکی جو کہ قرآن کو عین کسی اور زبان میں ترجمہ کر سکے، ممکن نہیں ہے۔ اس کے قریب ترین ہو سکتے ہیں، پھر تفسیر جو ہے یہ اس کے قریب ہونے کا ایک اور طریقہ ہے۔ تو ہمارے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے تفسیر ابن اسحاق لکھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عام رواج ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پڑھ، تو یہ حکم ہے، تو جبرائیل رسول پاک کو حکم تفسیر کر رہے ہیں، اپنا گمان پیش کر رہے ہیں، تو حکم تو کوئی نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے۔ پھر رسول پاک کا یہ کہنا کہ میں پڑھا نہیں، پھر آپ نے اپنا سینہ لگایا اور کہا کہ اب پڑھ، تو آپ نے پڑھا۔ کہتے ہیں اس تصور سے تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھا کرو۔ اب یہ پتہ نہیں امام اسحاق نے بات جو ہے وہ محبت میں کی ہے کہ علم کے زور پہ کی ہے۔ کہتے ہیں اس بات کو یوں کہا کرو کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھیے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں پڑھا ہوا، کہا، کہتے ہیں کہ یوں کہا کرو کہ رسول نے کہا میں نہیں پڑھتا، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے کہنے پہ پڑھتے تو استاد رسول جبرائیل علیہ السلام ٹھہرتے۔ آپ نے کہا میں نہیں پڑھتا، جب تک جبرائیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نام پہ پڑھو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو استاد ٹھہرے وہ اللہ ٹھہرے، نہ کہ جبرائیل علیہ السلام۔ اب یہ بات کہنا جو ہے یہ ہو سکتا ہے اہل علم حضرات کو یہ ترجمہ جو ہے یہ اس طرح سے مناسب نہ لگے، لیکن غور فرمائیے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے کھڑے ہیں، وہ اپنے کھانے کا پیغام تو نہیں دے رہے کہ میرے گھر دعوت پر آؤ، وہ تو اللہ کے پیغام پہ آئے ہیں نا کہ اللہ کا میں نے آج ان کو پیغام دینا ہے۔ اور یہ جو پیغام دینا ہے خواتین و حضرات، پیغام تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کرتے اسی طرح اور کہہ دیتے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے مان لیا وہ بخشا گیا، جس نے نہیں مانا اللہ کے حوالے۔ سادہ سی بات تھی۔ آپ نے اللہ کا پیغام دینے کے لیے اللہ کے پیغام سے ابتدا نہیں کی۔ آپ نے لوگوں سے کیا کہا؟ لوگوں سے کہا کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ میں صادق ہوں اور میں امین ہوں؟ لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو یہاں 40 برس دیکھا ہے، ہم نے آپ کے کردار کے ہر رنگ اور ہر پہلو کو دیکھا ہے، ہمارے سامنے سے وہ زمانہ گزرا ہے جب سردار عرب جو ہے ان میں جھگڑا ہوا اور آپ نے اس جھگڑے کا حل یہ فرمایا کہ ان چاروں میں سے حجرہ اسود کو ہاتھ کسی نے نہیں لگایا، اٹھایا چاروں نے، اپنے دست مبارک سے آپ نے اس کو نصب کیا۔ ہم نے آپ کا فہم بھی دیکھا ہے، ہم نے آپ کا کردار بھی دیکھا ہے۔ اب غور کیجئے خواتین و حضرات، یہ نازک ہے بات۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ نے حکم فرما دیا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جا کے تم دنیا میں اس پیغام کو عام کر دو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو عام کرتے، اپنے کردار کی پختگی کو قائم نہ کرتے۔ اللہ کے رسول نے پہلے دین میں داخل ہونے سے پہلے، دین کی دعوت دینے سے پہلے جس چیز کو اسٹیبلش کیا، جس چیز کو قائم کیا، وہ کردار ہے،
وہ کردار ہے، تاکہ کوئی یہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو جس شخص میں امانت رکھا ہے وہ اس کی گواہی ہم دے رہے ہیں کہ اے اللہ یہ شخص صادق بھی ہے اور امین بھی ہے، یہ امانت دار بھی ہے، یہ امانت رکھ سکتا ہے اور سچا بھی ہے، جو امانت آپ دیں گے یہ ویسی آگے پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ بات اللہ نے بھی اربوں سال دیکھی ہوگی نا، اربوں سال کیسے دیکھی ہوگی؟ حدیث قدسی ہے یہ، ہماری تو یہ بحث ہوتی ہے نا، اور اللہ عالم یہ بحث ہماری صحیح ہے یا غلط ہم کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، کوئی کہتا ہے نور ہے، اللہ عالم، اس پہ کوئی بحث نہیں ہے، لیکن حدیث قدسی پہ تو سارے متفق ہوں گے نا۔ حدیث قدسی کون سی حدیث ہے؟ جو کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی لیکن قرآن کا حصہ نہ بنی۔ اب غور کیجئے، یہ بات آسان نہیں ہے کہنا کہ قرآن کا حصہ نہ بنی، یہ ایک ہی زبان ہے جو کہہ رہی ہے کہ یہ قرآن ہے اور یہ قرآن نہیں ہے، ایک ہی شخص ہے، ایک ہی زبان ہے، ایک جملہ ہوگا وہ کہے گا یہ قرآن ہے، اور دوسرا جملہ ہوگا وہ کہے گا یہ قرآن نہیں ہے، دونوں ایک زبان سے جملے نکلے ہیں۔ حدیث قدسی کیا کہتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اپنی لرزش کے بعد گھبرائے پھر رہے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ سے میں توبہ کیسے کروں، تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے آسمانوں پہ لکھا دکھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو جب میں نے اس کو دیکھا تو میرے دل نے یہ ٹھان لی کہ میں جانتا تو نہیں ہوں یہ محمد کون ہے، لیکن یہ بہت کوئی بڑا ہوگا جسے اللہ نے تخلیق کیا، جس کا وسیلہ اللہ مجھے چاہتے ہیں کہ میں مانگوں اس سے اپنی توبہ۔ کہتے ہیں پھر میں نے اس نام کے وسیلے سے اللہ سے اپنی لرزش کی توبہ مانگی، پھر اللہ نے مجھے معاف فرمایا۔ خواتین و حضرات، یہ وہ شخصیت جس کی تخلیق کا اندازہ، ہم دو چیزوں کی تخلیق کا اندازہ نہیں لگا سکتے، تین چیزوں کی، ایک تو ہم کائنات کی تخلیق کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اللہ عالم، اندازے لگا سکتے ہیں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کا اندازہ نہیں لگا سکتے، گمان کر سکتے ہیں، ہم ایک اور چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ نے کب سے درود پڑھنا شروع کیا ہوگا اور اللہ درود کو کب تک پڑھتے رہیں گے۔ اللہ نے یہ ضرور کہا کہ میں درود پڑھتا ہوں، اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ میں کب سے پڑھ رہا ہوں، یا درود اس کائنات میں کب تک جاری رہے گا، کیونکہ اللہ جو ہے وہ اسی کائنات کا رب تو نہیں ہے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی کائنات کے رسول تو نہیں ہے، رب العالمین ہے تو یہ رحمت العالمین ہے۔ اب غور کیجئے کہ یہاں ایک سوچنے کی بات ہے خواتین و حضرات، یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ ایسی کیوں ضرورت تھی کہ سیدھا سیدھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور لا الہ کہتے اور آگے بڑھتے پیغام کو لے کر۔ اللہ کی بات سے پہلے اپنے کردار کو جمانا اور اپنے کردار کا گواہ بنانا کیوں ضروری ہے؟ پہلی اس سے سنت تو یہ نکلی کہ دین میں کردار کا بڑا مقام ہوگا۔ اب دوسری غور کیجئے ذرا بات، یہ بھی ابن اسحاق جو ہے یہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، روایت کہتے ہیں کہ جب آپ نے سب سے کہا کہ دیکھو میرے پیچھے فوج کھڑی ہے، میں تمہیں یہ کہوں اور تم پہ حملہ کرے گی تو تم اس بات کو مان لو گے؟ تو اکثریت لوگوں نے کہہ دیا کہ ہاں مان لیں گے۔ ان میں سے ایک فرد جو ہے وہ وہاں سے اٹھ کے جانے لگا، اور اس شخص کا نام تھا عمر حشام، اسے ہم کہتے ہیں ابو جہل، حالانکہ بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، لیکن کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نہیں مانتا تھا ہم اس کو جہالت کا باپ کہتے ہیں۔ اب یہاں عالم کی بھی تفسیر ہوگی کہ عالم کس کو کہیں گے، پڑھے لکھے کو یا اللہ اور اللہ کے رسول کی ماننے والے کو؟ وہ اٹھ کے جانے لگا وہاں سے۔ اب عرب کا بھی تو اپنا کلچر ہوتا ہے نا، وہاں سے وہ اٹھ کے جانے لگا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر حشام سے کہ عمر، اور یہ وہ عمر ہے
کہ حضرت عمر خطاب کہتے ہیں کہ جب تک میں نے اسلام نہیں قبول کر لیا تھا مجھے مکے میں کوئی عمر نہیں کہتا تھا, مجھے عمر کہتے تھے, کیونکہ لوگ ڈرتے تھے عمر حشام سے, اس کا اتنا روب تھا. وہ اٹھ کے جانے لگا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر, تمہارا دادا میرے دادا کو جانتا تھا, تمہارا باپ میرے باپ کو جانتا تھا, تم مجھے جانتے ہو, تم اس طرح مجلس چھوڑ کے جا رہے ہو. کہتا ہے ہاں رسول اللہ نے, ہاں محمد, وہ تو نہیں کہے گا نا یا رسول اللہ, اے محمد میں جا رہا ہوں. کہا تم میری مجلس کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا محمد تم نے تو بھی کہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے فوج ہے. کہا لیکن تو دیکھ رہا ہے نا کہ پیچھے فوج نہیں ہے. کہا محمد تو نے کہا کہ پیچھے فوج ہے, میں سمجھا تھا تو نے کھانے پہ بلایا ہے, میں تلوار لانی بھول گیا, میں گھر جا رہا ہوں اپنی تلوار لینے. محمد کہتے ہیں عمر سے, عمر جب تو واپس آئے گا اور تجھے پیچھے فوج نہیں ملے گی اور تیرے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی تو پھر تو کیا کرے گا؟ کہتا ہے, رسول کی قسم نہیں کھا رہا, کہتا ہے رب کعبہ کی قسم, عمر محمد کی زبان پہ یقین کرے گا, اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں کرے گا. یہ تو اللہ کا شاید ہم پہ احسان ہے کہ ہم صحابہ میں سے نہیں ہیں, ہم میں سے شاید کوئی بھی شخص یہ نہ کہتا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی بات پہ یقین کریں گے, اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں کریں گے. اور یہ وہی امت ہے جس نے رسول کے کہنے پہ یقین کرنا اور اپنی آنکھوں پہ یقین نہ کرنا ہے, جو روز قیامت جتنے پیغمبر ہیں ان تمام کی امتیں جب ان کو ماننے سے انکار کر دیں گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتیں کیا کہیں گی کہ اللہ یہ ہم میں آئے تھے, ہم پہچانتے ہیں انہیں, لیکن انہوں نے ہمیں آپ کا پیغام نہیں پہنچایا. پیغمبروں کو جھوٹا کریں گے سارے, حدیث قدسی. تو پھر یہ امت محمد لائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ آپ کیا گواہی دیتے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی, ہم جب یہ وقت آئے گا, اللہ یہ کرے کہ ہم یہ گواہی دیں گے کہ اللہ یہ امتیں جو ہیں یہ جھوٹ کہہ رہی ہیں, ان پیغمبروں نے اپنے اپنے لوگوں کو آپ کا پیغام پہنچایا ہے. تو لوگ تمسخر اڑائیں گے, لوگ آج بھی تو تمسخر اڑا رہے ہیں نا, تب بھی تمسخر اڑائیں گے, تب بھی تمسخر اڑائیں گے, ہنسیں گے, کہیں گے کہ دیکھو کتنی جھوٹی امت ہے, یہ امت تو آئی ہمارے بعد, یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں کہ ان پیغمبروں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. امت کہے گی کہ اللہ ہم بعد میں آئے, یہ سچ کہتے ہیں, لیکن ہم جو گواہی دے رہے ہیں وہ اس لیے نہیں دے رہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کو پیغام پہنچاتے, ہم نے تو اپنے رسول کی زبان سے سنا ہے کہ انہوں نے پیغام پہنچایا. ہماری گواہی آنکھوں کی گواہی نہیں ہے, ہماری گواہی اپنے رسول کی زبان ہے. اب غور کیجئے, اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا خواتین و حضرات؟ آپ کا علم جو ہے اگر آپ دیکھنے, سننے, ہاتھ سے, سوچ سے لیتے ہیں تو وہ کم تر ہوگا. اگر آپ علم رسول کی زبان سے لیتے ہیں تو وہ اعلیٰ تر ہوگا. اسی لیے حدیث ہے کہ زمانہ آخر میں علم کو اٹھا لیا جائے گا. اور پوچھا جب عبداللہ ابن مسعود سے کہ علم اٹھانے کا مطلب کیا ہوگا, تو آپ نے کہا لوگ, علم اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمانے سے قرآن چھپنے بند ہو جائیں گے یا قرآن کے حروف چلے جائیں گے. علم اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنی رائے کو اللہ اور رسول کی رائے سے بہتر اور افضل سمجھیں گے. آج بھی ایسا ہی ہے نا, منطقی بات نہ لگے, معراج سمجھ میں نہ آئے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ خواب ہو سکتا ہے, اللہ کے رسول نے کہا تو شاید کہا ہو, لیکن لگتا نہیں ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا. تو صدیق کا درجہ جب دیا جاتا ہے تو اس لیے نہیں دیا جاتا کہ وہ بہت قابل انسان ہے, وہ تو تجارت کرتے ہیں کپڑے کی. صدیق کا درجہ اس لیے مل جاتا ہے کہ وہ رسول کے سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جو رسول کہہ رہا ہے وہ حق کہہ رہا ہے. یہ صداقت ہے. اب ایک اور ذرا دیکھیے, غور کیجئے اس بات پہ کہ جب تخلیق آدم ہوتی ہے
تو شیطان نے تو انکار کرنا تھا، اس نے انکار کیا، لیکن کبھی آپ نے یہ غور فرمایا خواتین و حضرات کہ فرشتوں نے بھی اس پہ objection ریز کی تھی اس اسمبلی میں کہ اے اللہ. اب دیکھیے ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے سوچتے نہیں ہیں، لیکن فرشتوں نے کیا اچھی بات کہی جو اپنے مشاہدے پہ تھی. مشاہدہ کیا تھا ان کا کہ اللہ یہ تو خون بہاتا ہے، یہ ظالم ہے، یہ قتل کرے گا، یہ ہمارا مشاہدہ ہے، دیکھا ہے ہم نے اس کو، آپ اس کو اشرف المخلوق بنا رہے ہیں. شیطان کو اس لمحے تک تو بڑی ڈھارس ہوئی ہوگی نا کہ اب بغاوت ہوئی. پھر اللہ نے کس کو استعمال کیا؟ اللہ نے کہا اچھا اب تم سارے جاؤ دنیا پہ 50,000 سال رہو، اور یہ لفظ ہیں، یہ حروف ہیں، ان سے علم بناؤ. پھر فرشتے بھی گئے، آدم بھی آئے. واپسی پر فرشتوں نے کہا اللہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ بتاتے ہیں. آدم نے الف بے پے سے لفظ بنانے شروع کر دیے. پھر اللہ نے ایک جملہ کہا. آدم وہی ہیں جو پہلے تھے، آدم کی نئی تخلیق تو نہیں کی، وہی آدم جو اس کے اوپر فرشتوں نے اور شیطان نے، جنات نے سجدے سے انکار کیا. اب یہی آدم جو ہیں یہ واپس آئے 50,000 سال بعد، لفظوں سے، حروف سے لفظ بنا کر. اب کہا فرشتوں کو، اب دیکھیے ذرا یہ کیسا طنزیہ جملہ ہے اللہ کا. میں نہ کہتا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. طنزیہ جملہ ہے نا، میں نہ کہتا تھا، دیکھو یہ تم سے بہتر ہے. اب فرشتوں نے سجدہ کر دیا. اگر آپ اجازت دیں تو یہ جملہ کہوں، اگر صرف آدم کو سجدہ کرنا ہوتا تو پہلے کرتے. یہ صرف آدم نہیں ہے، یہ علم والا آدم ہے. اب اس آدم کے پاس علم آ گیا، اس لیے اللہ نے پھر قرآن میں اس بات کو ایک اصول بنا دیا کہ ہر علم والے پر علم والا ہے. یہ اصول حضرت آدم نے قائم کیا فرشتوں پہ. جو علم جانتا ہے، اب فرشتوں نے کس آدم کو سجدہ کیا؟ جو علم والا. یہاں یہ اصول بن گیا. اور شیطانیت کیا ہوئی؟ شیطان بھی کوئی اتنا بڑا نہیں ہوتا، ویسے شیطانیت چھوٹی سی چیز ہوتی. جب آپ علم کے بعد بھی اپنی بات پہ اڑے رہیں تو یہ شیطان ہے. اور شیطان کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو علم ہو گیا، اس کے بعد بھی آپ اپنے نقطے پہ اڑے رہیں کہ نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں. ضد شیطانیت ہوئی، تکبر شیطانیت ہوا. علم کے بعد اپنی جگہ سے نہ ہلنا. بے علم ہونا تو ٹھیک ہے، علم ہونے کے بعد اپنی جگہ سے نہ ہلنا، یہ شیطانیت ہوئی. اب شیطان نے اپنی بات پہ اڑ کے شیطان کا درجہ حاصل کر لیا، اور فرشتوں نے اپنی اس غلطی کا احساس کر کے فرشتوں کا درجہ حاصل کیا. سنت کیا قائم ہوئی؟ علم نہ ہو تو آپ کوشچن ریز کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کو علم ہو جائے تو پھر آپ اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں تو یہ شیطان کا عمل ہوگا. دو معاملات جو ہے نا خواتین و حضرات معراج کے واقعے میں، یہ بڑے اہم ہیں. ایک معاملہ جو ہے وہ پہلا والا حصہ ہے معراج کا. معراج کے معنی کیا ہوتے ہیں ویسے؟ جی عربی زبان جو ہے نا یہ بڑی واضح، بڑی وسیع زبان ہے. اگر آج کہیں نا کہ کسی کو معراج حاصل ہوئی ہے تو وہ کیا چیز ہوگی؟ اس کو اپنی کسی عمل کا ایکسلنٹ حاصل ہو گیا. ایکسلنس ایک تو اعلیٰ ہوتا ہے نا، ایک اعلیٰ کا اعلیٰ ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ وہ اس چیز کا معراج ہوگا، اعلیٰ ترین چیز. ایک معراج کا حصہ جو ہے نا وہ زمینی ہے. اور کتنی عجیب بات ہے کہ سارے زمینی حصے میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی چیز سنت نہیں بنائی. یہ معراج کا حصہ کیا ہے کہ حرم سے بیت المقدس تک کا اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرایا، اور یہاں پہ
تمام انبیاء کرام نے اکٹھے ہو کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. اب ایک ساتھی یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ حضور آپ نے بیت المقدس دیکھا ہے, مسجد اقصیٰ دیکھی ہے؟ اگر دیکھی ہے تو آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ 1.25 لاکھ انسان وہاں کیسے آ سکتا ہے؟ وہ تو چھوٹی سی جگہ ہے. تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ ایسا نہیں ہے, یہ خیالی بات ہو سکتی ہے. تو بھائی میری سمجھ میں تو براق بھی نہیں آتا, میری سمجھ میں تو رف رف بھی نہیں آتا, میری سمجھ میں تو 1.25 لاکھ بھی نہیں آتا. لیکن اگر کرنے والا خدا ہے تو ہو سکتا ہے. اگر کرنے والا کوئی اور ہوتا تو میں سوال اٹھا سکتا تھا. یہ جو سفر ہے یہاں سے بیت المقدس تک کا, اس کو معراج کا پہلا حصہ جسے کہتے ہیں اسراء, یہ پہلا حصہ ہے معراج کا. اب دیکھیے یہ ایک دنیاوی سچ ہوا, ایک دنیاوی عمل ہوا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے نکال کے آسمانوں کا سفر کرایا. اب یہاں بڑی اہم دو باتیں. ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بدرجہ بلند ہونا, درجہ بدرجہ. یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پہ پہلی دفعہ میں لے جاتے, براق کا استعمال کرنا ضروری نہ ہوتا, پہلی سواری ہی رف رف ہوتی, سیدھا سدرۃ المنتہا تک جاتے. یہ درجات تک جانا کیوں ضروری تھا؟ تمام پیغمبروں کو راستے میں ملنا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر جگہ کی کوئی نہ کوئی اخلاقیات بھی ہوتی ہے. جب آپ نے کسی بڑے کے پاس جانا ہے تو چھوٹوں سے ہوتے ہوئے جائیں گے نا, درجوں سے جائیں گے. یہ بھی سنت قائم ہوئی. پھر یہ معاملہ اتنا اہم نہیں ہے, یہ میرا اپنا گمان ہے, یہ معاملہ اتنا اہم نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سفر پر لے گئے, سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل علیہ السلام نے بھی ہاتھ اٹھا لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس سے آگے میری پرواز نہیں ہے. پھر آگے کیا ہوا یہ اللہ بہتر جانتا ہے, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کا دیدار تھا, ملاقات تھی, کیا تھا, یہ وہ معاملہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان میں ہے. لیکن خواتین و حضرات جو معاملہ ہم تک پہنچا ہے, اب اس پہ ذرا غور فرمائیے کہ یہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے. جب جبرائیل علیہ السلام پہلے دروازے پہ, ایک دفعہ غلطی ہو سکتی ہے, غلطی 7 دفعہ نہیں ہو سکتی فرشتوں سے. ہر دربان ایک ہی بات نہیں کہہ سکتا. لیکن ایسا ہوا جب پہلے آسمان سے لے کے 7ویں آسمان تک گئے تو ہر دربان آسمان کا دروازہ کھولتا تھا. اور یہ میں آپ سے حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کی عرض کر رہا ہوں. جب وہ دروازہ کھولتا تھا تو خواتین و حضرات اتنے بڑے پروٹوکول نے آنا ہو تو پہلے سے علم ہوتا ہوگا نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. فرشتوں کو علم لگتا ہے نہیں تھا, لگتا اس بات سے لگتا ہے, گمان ہے یہ, اللہ عالم. فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے کیا ہیں؟ اب یہ جملہ بڑا ظالمانہ ہے. کہتے ہیں جبرائیل سے فرشتے دروازہ کھولنے سے پہلے, آسمانوں کا دروازہ کھولنے سے پہلے, کہ یہ بلائے گئے ہیں یا خود آئے ہیں. کیسی بات ہے؟ فرشتوں کو اس بات کا شاید علم تھا کہ بلانے سے تو رسول آتے ہیں, یہ خود آ سکتے ہیں شاید, اللہ عالم. پھر جبرائیل علیہ السلام کہتے تھے کہ نہیں بلائے گئے ہیں, پھر وہ دروازہ کھولتے تھے اور مرحبا کہتے تھے. یہ ایک دفعہ نہیں بات, یہ ہر آسمان پہ بات اسی طرح ہوئی, آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں. یہ جو سفر ہے نا خواتین و حضرات, یہ سفر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین سے آسمان کی طرف کیوں ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس سفر کے عوض اللہ یہ فرما دیتے کہ میں تمام لوگوں کو مسلمان کر دیتا ہوں محمد تیری خاطر. ہو سکتا تھا, اللہ کر بھی سکتے تھے.
جب بھی ذکر سنا کرے نا سفر معراج کا تو اس کے ساتھ سفر طائف کو ضرور ذہن میں رکھا کریں. یہ وہ طائف شہر ہے جہاں سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے والی ماں مائی حلیمہ کا تعلق ہے. جس نے دودھ پلایا ہو نا اس کا تو حق ہوتا ہی ہے, جس نے پیا ہو اس کا بھی تو کوئی حق ہوگا نا. تو جب بہت ناکامی فیس کر رہے تھے نا یہاں پہ تو صحابہ سے مشورہ بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کرنا ٹھیک ہے, کیونکہ لوگ کتنے ظالم ہو سکتے ہیں, کتنا ظلم کر سکتے ہیں, کو ماریں گے تو نہیں نا آپ کو, کوئی تو ان میں سے سوچے گا اور سمجھے گا نا کہ یہ ہمارا بھتیجا ہے, اس کی ماں ہمارے قبیلے کی ہے, اس نے اس قبیلے کی ماں کا دودھ پیا ہے, یہ ہمارے تعلق دار ہے, یہ آئے گا کچھ تو اچھا ہوگا, یا رسول اللہ طائف کا سفر ضرور کیجئے. پھر رسول پاک صلی اللہ، اور یہ وہ وقت ہے جب کہ حضرت خدیجہ ہماری ماں رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. غم کے تو پہاڑ رسول نے کہا نا یہ غم کے پہاڑ تھے. اس غم کے پہاڑوں کے زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا, اور پھر طائف کے سفر میں جو رسول کے ساتھ اس دنیا پہ لوگوں نے کیا اس کا ذکر کرنا مشکل ہے. کوئی تو دل ہوگا میرے رسول کا جس نے آنسو بہائے ہوں گے کہ میں تو اپنی ماں کے شہر میں آیا, ان لوگوں نے کیا کیا میرے ساتھ. پھر یہ جو اسراء ہے نا, یہ اس دنیا پہ اللہ تعالیٰ نے اللہ اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سفر کرایا تاکہ دنیا والے یہ نہ سمجھیں کہ اگر طائف کا سفر ظلم کا سفر ہوگا تو اللہ اپنے رسول کو ایک برکت کا سفر نہیں کرا سکتا. پھر اگر یہ سفر زمین پہ ختم ہو جاتا تو شاید یہ اتنا بڑا انعام نہ ہوتا جتنا ظلم طائف کا سفر تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے, میرا گمان ہے یہ کمپنسیشن کے طور پہ, جسے کہتے ہیں نا کسی کو چوٹ بچے کو لگ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں, اس کو کھلونا لے کر دیتے ہیں, کوئی ٹافی کھلاتے ہیں تاکہ وہ اس کی توجہ بڑھ جائے. پھر اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کمپنسیشن دی, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے سے ملاقات کے لیے تشریف لائیے. اب یہ کوئی چھوٹی معمولی بات تو نہیں خواتین حضرات, لیکن یہ معراج کا سفر جو ہے یہ طائف کے سفر کی اگلی کڑی ہے, یہ اس کی اگلی کڑی ہے. طائف نہ ہوتا تو شاید معراج نہ ہوتا. سو جب حالت غم میں ہو یہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آج کل حالت غم میں ہیں نا, اور اللہ نے پرسوں کیسا غم دیا, عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں, اللہ جس کو چاہے عزت دے. جب حالت غم میں ہو نا تو پھر اس سنت رسول پہ ڈٹ جائیں کہ اب معراج ہوگا, اب معراج ہوگا, لیکن شاید ہماری ذلت ابھی طائف کے قریب آئی نہیں. جب یہ ذلت طائف کے قریب پہنچی نا تو پھر اس قوم کو اللہ اسراء بھی دے گا, اللہ معراج بھی دے گا. یہ سنت اللہ ہے اور سنت رسول ہے. لیکن آپ کو ایک بات سے پرہیز کرنا پڑے گا خواتین حضرات, ایک بات سے, اور یہ بڑی ادب سے آپ سے ہاتھ باندھ کے آپ سے بات کہہ رہا ہوں. ہمارا مزاج جو ہے نا ابھی, ہمارا رویہ جو ہے ابھی, وہ ان بدوؤں جیسا ہی ہے, ان بدوؤں جیسا ہی ہے جن کا مقابلہ حضرت عمر خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے کیا. عمر خطاب کے بیٹے ہیں نا عبداللہ بن عمر, حتیم میں سوئے ہوئے تھے. ایک بدو آیا, پتہ نہیں کہاں سے سفر کرتا ہوا آیا, اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگا. طواف کے درمیان میں ہاتھ پہ مکھی بیٹھی, اس نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا, مکھی مر گئی. اس نے دیکھا حتیم میں کوئی شخصیت سو رہی ہے تو ضرور اللہ کے قریب کا کوئی شخص یا اس گھر کے
خادموں میں سے کوئی ہوگا، اسے پوچھتا ہوں کہ مکھی کے مارنے کا طواف کے درمیان میں کیا کفارہ ہوتا ہے؟ آج بھی رمضان انشاءاللہ تعالی آنے والا ہے، ہمارے مسائل یہی ہوں گے کہ نماز کیوٹیکس کے ساتھ ہوتی ہے یا اس کے بغیر ہوتی ہے، ناخنوں پہ پانی کتنا بہانا چاہیے، بالوں پہ پانی، ہمارے آج بھی مسائل انشاءاللہ تعالی یہی ہوں گے، اس وقت بھی یہی تھے۔ اٹھایا اس نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو، عبداللہ بن عمر کو، اور کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ میں طواف کر رہا تھا تو مکھی میرے ہاتھ سے مر گئی، میں اس کا کیا کفارہ ادا کروں؟ یہ وہ وقت ہے جب حضرت عبداللہ بن عمر کو خنجر مارا گیا تھا، یہ یاد رکھیے گا، اور کس بات پہ مارا گیا تھا ذرا یہ اگر آپ کو یاد رہے گا تو پھر اختلافات مسلک نہیں ہو سکتا۔ کہا بات سناؤ ساری، کہا تیسرا چکر تھا، ہاتھ پہ مکھی بیٹھی تو بے دھیانی میں ہاتھ پہ ہاتھ مارا تو مکھی مر گئی، کیا کفارہ ادا کروں میں اس کا؟ اب اٹھایا تھا انہوں نے ان کو نیند سے، اب عمر خطاب رضی اللہ کے بیٹے تھے نا، غصہ تو آنا تھا۔ کہتے ہیں بات سنو کدھر سے آئے ہو؟ کہتا ہے میں عراق کا رہنے والا ہوں۔ کہتے ہیں عراق تو بہت بڑی جگہ ہے، تو عراق میں کس جگہ سے آیا ہے؟ کہتا ہے میں کوفہ سے آیا ہوں، میں کوفہ سے آیا ہوں۔ عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں کوئی حیا کرو کوفہ والو، جب تم لوگوں نے حسین کا خون بہایا تھا تب تو میرے پاس نہیں آئے تھے کہ اس کا کفارہ کیا ہوگا، مکھی مر گئی تو کفارے کا میرے سے فتویٰ لینے آ گئے۔ اس گفتگو میں اس بدبخت نے زہر بڑا خنجر مارا۔ اب اس بات کو آگے بڑھاتا نہیں، جس کے نواسے کو مارا اور جس کے بیٹے کو مارا گیا، دل تو چاہتا ہے نا یہ میں کہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اہل بیت سے یہ محبت کرنے والے لوگ تھے جو حتیم میں کفاروں کے سوالوں پہ بیچارے شہید ہو گئے، بیچارے تو نہیں، درجہ ہے شہادت کا۔ عمران بن حسیس ایک صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بڑے صحابہ میں سے ہیں۔ اب غور کیجئے، ہمارا ہمیشہ نظریہ رہتا ہے اس معراج پہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نصیب فرمایا۔ میں تو کہتا ہوں یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ کا معراج ہے کہ حتیم میں شہید ہوئے اور اہل بیت کی محبت میں کیا معراج پائی۔ عمران بن حسیس جو ہے، ان کو زخم نکل آیا جسم پہ ایک طرف، یہ کروٹ نہیں لے سکتے تھے، 34 سال اسی کروٹ پہ رہے، اور 34 سال کا مریض جو ہے وہ اس قدر صحت مند تھا کہ صحابہ جا کے دیکھا کرتے تھے شکل کو کہ عمران بن حسیس مریض ہے بھی یا نہیں۔ پھر پوچھتے تھے عمران بن حسیس سے کہ عمران بن حسیس یہ بتاؤ کہ 34 سال ہو گئے تمہیں ایک ہی کروٹ میں پڑے اور تمہارا چہرہ اتنا حشاش بشاش ہے، کیا ہے تمہیں؟ تم بیمار ہو بھی ایسے ہی کہتے ہو، شاید مسجد میں نہ آنا ہو تم نے اس لیے کہتے ہو۔ اتنا پھوڑا تھا ان کے جسم پہ، تم اتنے صحت مند کیسے ہو؟ عمران بن حسیس کہتے ہیں کہ مجھے اس زخم کی بڑی تکلیف تھی، بڑی تکلیف تھی۔ پھر میں نے ایک رات سوچا کہ اگر اللہ یہی چاہتا ہے کہ میں اس تکلیف میں زندگی گزاروں تو اے اللہ میں تیری رضا میں راضی ہو گیا، لیکن خواتین و حضرات راضی اگر ہم ہو گئے تو پھر ہمیں عمران بن حسیس جیسی اللہ فضیلت کیوں نہیں دیتا؟ عمران بن حسیس کو اللہ نے کیا فضیلت دی؟ عمران بن حسیس کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ رات فیصلہ کیا
کہ اللہ میں تیری رضا میں راضی ہو گیا، تو پھر اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کے معاملات میرے سامنے کرنے شروع کر دیے۔ میں آسمانوں سے نیچے فرشتوں کو حکم لے کے اترتا دیکھتا، زمین کے معاملات کو آسمان تک لے جاتے دیکھتا۔ میں 34 سال اس معاملے زمین اور آسمان کے معاملات میں اتنا مصروف رہا کہ مجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ میں ایک کروٹ لیٹا ہوں۔ اگر الحمدللہ ہوگا نا خواتین و حضرات دل سے، تو پھر اللہ دنیا اور آسمانوں کے معاملات آپ کے لیے صرف آسان نہیں کر دے گا، آپ کو اس میں شامل کر لے گا۔ یہ تو معاملہ ہے اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ۔ لیکن آخری 2 جملے صرف آپ سے عرض کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج آسمانوں پر جانا جو ہے نا، یہ درست ہے بات، لیکن میرا گمان یہ کہتا ہے خواتین و حضرات کہ مجھے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میرے رسول جو ہے وہ آسمانوں پر گئے، مجھے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجھے اس معراج کی یاد جو ہے وہ اللہ کے رسول نے دے دی۔ وہ یاد پتہ ہے کیا؟ معراج کی یاد کیا ہے؟ معراج کو آپ دن میں 5 دفعہ یاد کرتے ہیں، یہ معراج کی یاد دہانی ہے۔ اگر اللہ کے رسول معراج پہ تشریف نہ لے کے جاتے تو آج آپ 5 دفعہ یاد بھی نہ کرتے۔ اسی لیے معراج کی یاد ہے نا، وہ بڑا واقعہ ہے، لیکن جب زمین پہ یہ واقعہ پیش آتا ہے تو آپ شروع تو اللہ اکبر سے کرتے ہیں، یہ تو آپ کی ابتدا ہے۔ کسی بڑے آدمی کا تحفہ بھی تو بڑا ہی ہوگا نا، لیکن جب آپ اس یاد کو ختم کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اللہ نے کتنا درجہ دے دیا ہوتا ہے۔ آپ اپنے دائیں اور بائیں دیکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ آپ کو اللہ نے کیا اتنی قدرت دے دی کہ مشرقین اور مغربین پہ آپ سلام اور سلامتی بھیجیں؟ لیکن یہ سچ ہے خواتین حضرات، یہ معراج کا تحفہ اللہ نے ہر اس نمازی کو دے دیا جو اس کی یاد میں دن میں چاہے 1 دفعہ بھی کھڑا ہو۔ ابتدا وہ اللہ اکبر سے کرے گا، لیکن انتہا اس کی اپنی ہے۔ وہ مشرق اور مغربوں پہ سلامتی بھیجنے کے قابل ہو گیا۔ پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ بھی شاید انسان کی معراج نہیں اگر محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین نہ ہوتے۔ اب معراج جو ہے نا، آخری جملہ، وہ آسمان پہ جانا خواتین و حضرات نہیں ہے۔ میری معراج تو یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے گناہوں سمیت بخش دے۔ میری سے بڑی اور کیا معراج ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں اقبال ایک ہی جملے پہ بخشا جائے گا، گمان ہے یہ، جب اس نے اللہ سے کہا نا کہ اللہ میرے گناہ زیادہ ہیں، تو میرا حساب نہ کرنا۔ اب یہاں اللہ کی قدرت پہ نہیں وہ جملہ کہہ رہا اللہ اگر تجھے کرنا ہی ہوگا نا حساب، بڑی مجبوری ہوگی نا اللہ تعالیٰ آپ کو کہ آپ نے میرا حساب ضرور کرنا ہے، تو میرا محمد سے پردہ رکھ کے کرنا۔ یہ رسول کو نہ علم ہو کہ اقبال تو کتنا گناہ گار ہے۔ یہ پتہ ہے کیوں اس نے کہا؟ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ان کے اپنے بیٹے ابراہیم بیٹھے تھے، اور ایک طرف بیٹھے تھے فاطمہ اور علی کے بیٹے حسن۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے دونوں بیٹوں میں سے، غور کیجئے اللہ نے کیسے عزت دی، دونوں بیٹوں میں سے ایک بیٹا مانگ لیا، ایک بیٹا مانگ لیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کا حکم جو ہے وہ بجا، ابراہیم لے لو۔ جب صحابی کو یہ بات بتا رہے تھے، جن میں بڑے بڑے صحابی تھے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی کے تو 2 بیٹے ہیں،
آپ کا تو ایک بیٹا ہے، علی کا ایک بیٹا چلا جاتا تو کیا تھا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں، نفس تو انسان کے ساتھ ہے نا، کہتے ہیں ہاں میں نے بھی سوچا، جب یہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا تو میں نے بھی سوچا، پھر میں نے سوچا کہ ابراہیم جائے گا تو اس کے باپ کو غم ہوگا، حسن جائے گا تو اس کی ماں کو غم ہوگا، پھر میں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم جائے گا۔ لیکن جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمائی تو گمان ایسا ہے کہ فرشتوں کا بھی کوئی دل ہوگا ضرور، کہاں ہوگا اللہ عالم، ہوگا ضرور۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اب دیکھیے جیسے کوئی جاننے والا ہو نا تو وہ اپنی جگہ کی سیکرٹ ریلیز کر دیتا ہے کہ حضور یہ ریزائن نہ کیجئے گا، آپ کی پرموشن آ رہی ہے، ابھی اندر کی بات بتا رہا ہوگا نا کوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بھی ایک سیکرٹ آؤٹ کی، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمانوں پہ یہ منادی کرا دی گئی ہے کہ آج محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو بھی مانگیں گے ان کو عطا کر دیا جائے گا۔ ابھی انہوں نے بات کب کی؟ جب انہوں نے کہا کہ ابراہیم کو لے جاؤ۔ اب گمان یہ کہتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی نیت یہ ہوگی کہ اللہ کے رسول اللہ سے حسن کو بھی مانگ لیں، ابراہیم کو بھی مانگ لے، اور اللہ دونوں کی زندگی دراز کر دے۔ پھر یہ رحمت العالمین ہے۔ کیا کہتے ہیں ابراہیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں، جبرائیل آسمانوں پہ جو منادی کرا دی گئی، اللہ پاک سے میری طرف سے جا کے یہ درخواست پیش کر دو کہ اللہ پاک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس منادی کا حکم جو ہے، یہ دعا کا جو آپ نے مجھے فتویٰ دیا کہ میں جو چاہوں مانگ لوں آپ قبول فرمائیں گے، مجھے روز قیامت عطا کیا جائے، میں اپنی امت کی مغفرت مانگوں گا۔ رسول نے اپنے بیٹے کو نہیں مانگا، اپنی امت کی مغفرت کو مانگا۔ خواتین حضرات، معراج آسمانوں کا سفر نہیں، میری اور آپ کی مغفرت کا سفر ہے۔ اس معراج کے سفر کا ایک انعام تو یہ ہے نا کہ آپ نماز ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ توفیق دے۔ اس کی ایک اور سنت ہے، جو اپنے بیٹے کو نہیں اپنی امت کو چاہتا ہے، اس امت کو کیا چاہنا ہے، یہ فیصلہ جو ہے نا، یہ یا تو آپ کو عشق دنیا میں ملوث کرے گا یا عشق رسول میں ملوث کرے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، یہ جو دینار ہے نا، دینار جو کماتے ہیں دنیا میں، یہ دو لفظوں سے بنا ہے، دنیا سے اور نار سے، دنیا سے اور آگ سے۔ نار آگ ہے، اسے اللہ کے لیے استعمال کرو گے تو ٹھنڈک ہوگی، دنیا کے لیے استعمال کرو گے تو آگ ہوگی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ You can go for any questions now. جو سفر تھا وہ سارے صحابیوں نے ان کو سارا ہوا، اور اتنی آنی فانی اسپیڈ سے ہوا، اور لوگوں نے شوق کیا، لیکن کسی کتاب میں یا کسی حدیث میں اس کا مکمل آج تک سائنسدان بھی اس کو نہیں پا سکے۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر ہے، یہ بڑا آنن فانن ہے، اور اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ لٹریچر بھی اویلیبل نہیں ہے۔ یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن میں بڑے ادب سے آپ سے بات کہتا ہوں، اللہ پہ بھی کوئی بہت زیادہ لٹریچر نہیں ہے۔ ایک ہی لٹریچر ہے اور وہ ہے قرآن۔ قرآن کہتا ہے کہ میں اللہ کا لفظ ہوں، اگر تو ہم اس کو مان لیں تو اللہ، اگر نہ مانے تو نہیں۔ لیکن بہرحال ایک ایماندارانہ دل اور عقل یہ کہتی ہے کہ دین کو اگر آپ اپنی عقل اور دانش سے سمجھیں تو یہ بڑی اعلیٰ بات ہے، لیکن یہ ابتدا کی بات ہے۔
آپ اللہ کے تمام معاملات کو اپنی محدود عقل کے ساتھ نہیں سمجھ پائیں گے. اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے دماغ کے اندر 12 بلین خلیے دیے ہیں. 12 بلین. آپ ان میں سے آج تک صرف 2 لاکھ استعمال کرنا سیکھے ہیں. ان 2 لاکھوں پہ آپ کھڑے ہو کے ڈڈو کی طرح چھلانگیں لگائیں اور کہیں کہ میں بہت زیادہ سمجھدار ہو گیا, تو یہ ذرا بڑی بات ہو جاتی ہے. صورت یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ سائنسدان اس پہ کیا کہتے ہیں, آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ فیصلہ سائنسدانوں نے کرنا ہے؟ آج تک دنیا میں جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں, بڑی ایجادات ہوئی ہیں, اور اس میں بلیک ہول تھیوری بھی شامل ہے, پینسلین انجیکشن بھی شامل ہے, یہ لیبارٹریوں میں سائنسدانوں نے نہیں کی ہیں, یہ لیبارٹریوں کے باہر ہوئی ہیں. جبکہ سائنس صرف لیبارٹری کی چیز کو مانتی ہے, لیکن ترقی سائنس کی لیبارٹری سے باہر ہوئی ہے. تیسری بات یہ کہ میں بڑے ادب سے ایک بات ہاتھ جوڑ کے کہوں گا, ہمارے لوگوں میں اور ہمارے خاص طور پہ بزرگوں میں اور پھر ہمارے علماء کرام میں ایک بہت بڑا, میں نقص تو نہیں کہنا چاہتا, ایک کجی رہ گئی. وہ بغیر شے کو سمجھے اس کے اوپر تفسیر کرنا چاہتے ہیں, بغیر اس کو سمجھے. مثال کے طور پہ مجھے کوئی عالم وقت بتائیے جو قیام اور مقام کی فلسفے کو, سائنس کو نہیں, فلسفے کو سمجھتا ہو اور پھر معراج کی گفتگو کرے. کوئی بتائیے, کوئی نام لے دیجئے. لیکن رائے سارے رکھتے ہیں. یہ نانصافی کی بات ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم صحابہ میں سے نہیں ہیں, ورنہ ابو جہل بھی ہمارے طالب علموں میں سے ہوتا. یہ کجی رہ گئی ہے. اس کجی کا حل یہ نہیں کہ ہم سوال وہ اٹھائیں جو میری عقل اور دانش میں جس کا جواب آ بھی جائے تو میں نہیں سمجھ سکتا. مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ آنن فانن ہے ہی نہیں, یہ تو لاکھوں سالوں کا واقعہ ہے, کہیں گے جناب کیسے؟ حضور اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر پہ بھی تو وقت گزارا, کمر کو بھی تو 2 حصوں میں ٹکڑے کیا, وہ وقت کہاں ہے؟ آپ اس وقت کا تعین کر سکتے ہیں؟ آپ چاند کو 2 حصوں میں کریک دیکھ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ ٹائم اینڈ سپیس کے جتنے معاملات ہیں نا, یہ علمی معاملات ہیں, یہ ذہنی معاملات ہیں. میں تو یہ درخواست ہاتھ باندھ کے کروں گا کہ ان معاملات میں دخل اندازی وہ کرے جو پہلے سے اس سبق کو پڑھا ہو. ورنہ آپ کا بچہ, آپ گھر جائیں گے, آپ کا بچہ آپ سے اگر یہ سوال کرے نا کہ آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول نے جب چاند 2 حصوں میں تقسیم کیا تو جڑا کس چیز سے؟ دیجئے جواب. اب ہو سکتا ہے آپ اس کا جواب دے سکتے ہو, لیکن کیا بچہ اس جواب کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ یہ ایک الگ بات ہے. اس لیے سوال اٹھانے سے پہلے جواب سمجھنے کی صلاحیت کا ہونا جو ہے نا, یہ سنت ہے. صلاحیت ہوگی تو بات ادراک تک پہنچے گی, ورنہ وہ سوال جو ہے وہ مسلکوں میں بٹا دے گا آپ کو. احتیاط کیے رہے ان معاملات میں اور اپنے آپ کو تربیت یافتہ بنائیں اس مقام تک کہ اپنے سوال کے جواب کو انسان سمجھ سکے. معراج کا وقت جو ہے, اس وقت کا تعین ہو نہیں سکتا کیونکہ کنڈی جو ہے وہ ہل رہی ہے. کتنی دیر ہل لے گی؟ لیکن علی کرم اللہ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں ساری زندگی کبھی نیند بھر کے سویا ہی نہیں. امام علی کرم اللہ کہتے ہیں میں کبھی زندگی میں رات کو سویا ہی نہیں. کیوں نہیں سویا؟ اس خوف سے نہیں سویا کہ کہیں یہ رات میری زندگی کی آخری رات نہ ہو اور میرے اعمال تو ایسے ہے ہی نہیں کہ میں بخش دیا جاؤں, تو میں عبادت کر لوں تاکہ میرے اعمال میں کچھ نامہ اعمال اچھا لکھ دیا جائے. علی کرم اللہ کہہ رہے ہیں ساری زندگی صرف ایک رات سویا اور جی بھر کے سویا اور عبادت کو بھی نہیں اٹھا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں صبح ضرور اٹھوں گا.
صبح ضرور اٹھوں گا. کہا یہ وہ رات جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانی تھی اور مجھے کہا کہ علی تو میرے بستر پہ سو جا اور صبح جب اٹھے گا تو یہ امانتیں لوٹا کے آ جانا. اب علی کا بھروسہ خدا کی موت پہ نہیں تھا, علی کا بھروسہ رسول کی زبان پہ تھا کہ علی تو صبح اٹھے گا. کہا اس رات علی نیند بھر کے سویا. ارے یہ معاملات جو ہے نا یہ دلوں کے نہیں ہیں, یہ ذہنوں کے بھی ہیں. اگر یہ معاملات صرف دماغ کے ہوتے نا تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتے کہ میں نے قرآن رسول کے دماغ پہ نازل فرمایا. ہو سکتا تھا نا. اللہ نے کیا کہا؟ رسول کے سینے پہ نازل ہوا. ہم تو آج سینہ نہیں سمجھ سکتے کیسے ہوگا. ہم تو جو چیز رکھتے ہیں ہم تو اس کا ادراک نہیں رکھتے. جو سفر ہمارے فہم اور گمان میں نہیں ہے اس پہ رائے قائم کرنا قبل از وقت ہوگا. I hope I've answered your question. یہ کیا سبائے صحابہ کرام کیسے سیلیبریٹ کرتے تھے, اس کو تھوڑا سا. یہ ایک ٹرک کوشچن ہے, یہ ایک ٹرک کوشچن ہے اور یہ لکھائی بھی کسی میری پیاری سی بیٹی اور بہن کی ہے. صحابہ اکرام جو ہے وہ معراج کو کیسے سیلیبریٹ کرتے تھے, کیسے خوشیاں مناتے تھے. اس سے پتہ ہے معراج کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو میری بیٹی نے سوال کیا ہے اس کے اسکول آف تھاٹ میں, مسلک کا نام نہیں لے رہا, اس کے اسکول آف تھاٹ میں وہی چیز کرنی چاہیے جو صحابہ کرام نے کی. تو میری پیاری بیٹی بڑے فتوے آ جائیں گے, کرسی پہ بیٹھنا حرام, موٹر سائیکل چلانا حرام, ٹھنڈا پانی پینا حرام, پیٹ بھر کھانا حرام, دو کپڑے پہننا حرام. یہ ان مسلکوں میں نہ پڑیں. ارے جس وقت رسول آپ میں موجود ہیں تو آپ ہیپی برتھ ڈے رسول کی تھوڑی منائیں گے. آپ کی تو روز عید ہے, آپ کی تو روز معراج ہے. ان صحابہ کی معراج روز یہ ہے کہ وہ رسول کا چہرہ مبارک دیکھتے ہیں. یہ سوال ناقص العقل ہے کہ صحابہ معراج کیسے مناتے تھے. وہ معراج ہر لمحے مناتے تھے اور معراج منانے کا طریقہ اللہ پتہ ہے ان کو کیسے دیتا تھا. دو صحابی نکلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے باہر اور باہر ہوا میں رات کو دو چراغ ہوا میں معلق تھے, مسلم اور بخاری. صحابہ نے یہ نہیں کہا چراغوں سے کہ یہ چراغ ہوا میں کیسے کھڑے ہو گئے, چلے گئے. چراغ جب گلی بٹی صحابہ کی, چراغ بھی بٹ گئے. دونوں نے دونوں صحابہ کو گھر تک کا راستہ دکھایا, صبح واپس آئے. یہ آپ کم سیلیبریشن مانتے ہیں کیا؟ آ کے کہتے ہیں صبح رسول سے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دو چراغ ملے تھے ہوا میں. اچنبا نہیں ہے, کوئی حیرت نہیں ہے, دو چراغ ملے تھے رات کو. اللہ کے رسول کہتے ہیں صحابہ سے, دیکھو بات سنو, ذرا جلدی چلے جایا کرو, تم فرشتوں کو بڑا انتظار کرواتے ہو, تم فرشتوں کو بڑا انتظار کرواتے ہو. وہ ساری ساری رات کھڑے تمہارا انتظار کرتے ہیں کب تم حجرے رسول سے نکلو اور وہ تمہیں گھر تک چھوڑ کر آئیں. آپ معراج کی سیلیبریشن ٹرک کوشچن کر کے اپنی مسلک لوگوں تک نہ پہنچائے. خدا کے واسطے میں نے اور آپ نے اللہ کو جان دینی ہے, کسی مسلک کو نہیں دینی. I hope I've answered your question, بیٹا. سوال کسی ماں نے پوچھا بچوں کو نماز کی پابندی کیسی کرائی جائے. اگر تو میں یہ تھوڑا سا سختی سے جواب دوں گا, اگر تو مائیں یہ لوگوں سے پوچھیں گی کہ میرے بچوں کو نماز کون اور کیسے پڑھائے گا تو میری پیاری بہن ماں بننے سے انکار کر دیتے. اگر آپ کی کوکھوں میں, آپ کی دودھ میں ایمان کی گرمائش نہیں ہے تو کیوں نکاح کیا تھا؟ یہ تربیت ہے. اگر تربیت لینے, ایمان کی تربیت لینے اب لوگوں کے پاس, کیا کہوں میں, یہ آپ کی تربیت ہے. لوگوں سے کیسے پوچھتے ہو کہ بچوں کو نماز کی طرف کیسے لگاؤں؟ گھر میں رواج نماز ہوگا تو بچے رواج قائم کریں گے. گھر میں روٹی کا جو نسخہ پکے گا بچے وہ کھاتے ہیں نا. جس گھر میں برگر نہیں آتا بچے روٹی کھاتے ہیں.
جس گھر میں برگر آتا ہے اس میں برگر کھاتے ہیں. ارے جب نماز گھر میں ہوگی تو بچے نماز پڑھیں گے. یہ سوال کیسے ہے؟ واقعہ معراج کی اصل تاریخ اور روزہ رکھنا جائز ہے کہ نہیں، یہ واقعہ معراج کی اصل تاریخ کے بارے میں کچھ معلومات ہیں یا نہیں جو بتائی جاتی ہیں. اس دن روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ کیا روزہ جائز ہے؟ اب یہ صورت آ گئی اس دن جائز ہے کہ نہیں. ٹھیک، اللہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کہیں تو یہ صفا اور مروہ کے دونوں پہاڑ سونے کے بنا دوں؟ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں کہ اللہ مجھے یہ دونوں پہاڑ سونے کے نہیں چاہیے، مجھے تو یہی اچھا لگتا ہے کہ ایک دن میں بھوک اور پیاس میں تجھے یاد کروں اور ایک دن میں کھانا کھا کے تجھے یاد کروں. تو یہ کون سا سوال کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ اب یہ اگر اللہ معاف کرے، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس وقت نہیں تھے. ہم اللہ کے رسول کو سمجھانے لگتے کہ یا رسول اللہ بدعت نہ فرمائیے، 2 دن چھوڑ کے بھی روزہ رکھ لیا کریں، ایک دن بعد نہ رکھیں بدعت ہو جائے گی. یہی کہتے نا. اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے یہی اچھا لگتا ہے کہ ایک دن رکھوں اور ایک دن نہ رکھوں. دوسری صورت یہ کہ روزہ صرف عبادت نہیں ہے، روزہ شکر گزاری ہے، روزہ اظہار خوشی ہے. حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ جب ان کی رخصت کا وقت تھا اس دنیا میں تو رونے لگے. حضرت بلال حبشی رونے لگے. تو لوگوں نے کہا کہ بلال حبشی تیرا تو درجہ ہے بڑا، تو نے تو کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اللہ کو پکارا ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ کہتے ہیں میں اس لیے تھوڑی رو رہا ہوں کہ مر رہا ہوں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ دنیا کا وہ لطف کاش میں اور اٹھا لیتا کہ بلال بھوک اور پیاس سے کعبے کے سائے میں پلٹیاں کھا رہا ہوتا، پیٹ زمین سے رگڑ رہا ہوتا اور اللہ کی اس نعمت کا احسان اتار رہا ہوتا. میں تو اس بات کو رو رہا ہوں. یہ معاملات جائز اور ناجائز کے خدا کے واسطے میرے بچوں اپنی زندگیوں میں خود قائم کرنے کی کوشش نہ کرو. اس سے صرف ایک بات پتہ چلتی ہے کہ آپ نے احادیث کو بھی اپنے خاص نظریے سے پڑھا ہے، حدیثوں کو بھی آپ نے مکمل نہیں پڑھا. عمران بن حسین کا واقعہ جو آپ نے بتایا ہے اس کا ریفرنس پوچھا گیا. عمران بن حسین کا واقعہ جو ہے یہ 2 جگہ سے راوی ہوتا ہے. ایک تو OIC کی پبلیکیشن ہے مذہبی روایات کی، اس کے اندر، اور پھر لاہور کے اندر جو دارالاسلام ہے اس میں OIC کی بہت سی ایسی کتابیں جو کہ سعودی عرب کی پبلیکیشنز ہیں، ان میں واقعات جو ہیں یہ درج ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج جو ہے وہ 1 مرتبہ کی یا زائد مرتبہ کی؟ اب یہ سوال ہوگا کہ معراج کس معراج کا ذکر کر رہے ہیں؟ معراج کے بھی تو معنی عروج کے ہے نا. تو اگر تو آپ کا معاملہ، آپ کا سوال جو ہے وہ اللہ سے ملاقات کا ہے تو اللہ عالم اللہ کے رسول نے کتنی دفعہ معراج کی ہے؟ اللہ عالم. کیونکہ جب وہ نور آسمانوں پر تھا اور حضرت آدم ابھی اپنی لرزش کی توبہ کی معافی مانگ رہے تھے تو مجھے نہیں پتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے. وہ اللہ کے ساتھ تھے، اللہ کے پاس تھے یا اللہ کے سامنے تھے، اللہ عالم. وہ معراج تھا یا نہیں تھا، اللہ عالم. لیکن ہمارا ایمان صرف اس بات پر ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں یا پھر قرآن کے بعد ہمیں حدیث میں اللہ کے رسول نے بتائی. یہ واقعہ ایک طرف ہے، لیکن اگر آپ اس کو کانسیپچولی یا پرسیپٹیولی لیں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی نہ آپ ابتدا کا فیصلہ کر سکتے ہیں نہ آپ اس کے انتہا کا فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ تمام فیصلے جو ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان میں ایک راز ہے، یا شاید یہ راز ہمیں مرنے کے بعد نصیب ہو کبھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنے بیٹے تھے اور کیا آپ نے کبھی کسی کو بد دعا دی؟ یہ 2 سوال. پہلی بات تو یہ کہ
اس میں مت پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولاد تھی، کیونکہ اس میں اہل تشیع کا اور اہل سنت کی رائے مختلف ہے۔ جن چیزوں میں اختلاف رائے ہو ان کو تاریخ کا حصہ نہیں بناتے، اپنے گمان کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ اس لیے خدا کے واسطے ہاتھ باندھ کے میں درخواست کرتا ہوں کہ اختلاف سے بجائے ان باتوں کی طرف آئیے جو ہم تمام لوگوں میں عام ہیں، ان باتوں کی طرف آئیے۔ یہ شرارتی سوال جو ہے یہ نہ کریں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ میری تکلیفوں کے باوجود اللہ مجھے میری محتاجی سے بچائے۔ کوئی پڑھنے کے لیے وظیفہ پوچھا ہے جی محتاجی کے لیے، میری دعا تو یہ ہے کہ اللہ تو ہمیں اپنا محتاج بنا کے رکھ۔ جس دن اللہ نے ہمیں اپنی محتاجی سے نکال دیا، اس سے بڑا منحوس دن ہماری دنیا میں اور کیا ہوگا۔ وہ اللہ نہ کرے کہ ہماری زندگی میں دن آئے۔ اللہ کی محتاجی جو ہے یہ ہمارا مقدر بن جائے۔ ہاں، لوگوں کی محتاجی جو ہے یہ اللہ نہیں دیتا آپ کو، یہ لوگوں کی محتاجی آپ اپنی ضروریات کی وجہ سے لوگوں سے لیتے ہیں۔ جس طرح آپ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اگر آپ یہ ہاتھ اللہ کے آگے پھیلائیں تو پھر اللہ دینے والا ہے۔ یا تو آپ یہ مان لیجئے کہ اللہ شاید دے نہیں سکتا تو چلے ایک اور بات ہوگی، لیکن اگر اللہ ہے اور وہ دے سکتا ہے تو پھر محتاجی کی تو بات ہی نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جبرائیل علیہ السلام بیٹھے تھے اور آسمانوں سے چڑھ چڑھ کی آواز آئی، اور اتنی آواز آئی کہ اہل مکہ گلیوں میں نکل آئے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ آواز آسمانوں سے کیسی آ رہی ہے؟ جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ فرشتے آسمان کا وہ دروازہ کھول رہے ہیں جو کبھی نہیں کھلا، اور یہ دروازہ آپ کے لیے پہلی دفعہ آج کھولا جا رہا ہے۔ کہا اس دروازے کو کیوں کھولا جا رہا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہاں اس دروازے سے ایک آیت نازل فرما رہے ہیں، اور یہ آسمان کے خزانوں میں سے ایک چھپا ہوا خزانہ ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول کو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو تحفہ بھیجا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صرف نام جان کر لوگوں کے حالات کیسے بتا دیتے ہیں؟ بھائی میں تو نام نہ جان کے بھی لوگوں کے حالات بتا دوں۔ معاملہ یہ ہے کہ میں امت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جس کی محبت رحمت العالمین ہو اور جس کا ایمان رب العالمین ہو، اس کو اس دنیا میں کیسے چلنا چاہیے؟ اس کو دنیا میں ایسے ہی چلنا چاہیے کہ لوگ زمانے کے اس کے علم کے محتاج ہو، اور اس کا کردار اور ظرف یہ ہو کہ جب وہ فاتح مکہ بن کے مکہ میں داخل ہو تو سر جھکا ہوا ہو، سورہ اخلاص اس کی زبان پر ہو، اور پھر لوگ اس کے ساتھ اس طرح سے ہو کہ وہ اپنے اونٹ سے نیچے اتر کے طواف کرنا چاہے تو صحابہ کے ہاتھ اس کے پاؤں کے نیچے ہوں اور وہ نیچے نہ اتر سکے۔ یہ شان ہے ایک مسلمان کی۔ پھر اللہ کے رسول نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ جملہ کہا تھا کعبہ کو کہ کعبہ تیری بڑی حرمت ہے، تیری بڑی حرمت ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ جب آپ کی حرمت کعبے سے زیادہ ہے تو آپ کے لیے علم جو ہے وہ تو گھر کی لونڈی ہوگا۔ یہ ہمارے مسائل ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے دور ہیں، اس لیے ہم اپنی عقل اور دانش سے فیصلے کرتے ہیں۔ جب ہم نے اپنے دلوں کو اور اپنے خیالوں کو اللہ کے حوالے کر دیا تو پھر فیصلے آپ نہیں کرتے، فیصلے خداوند فرماتا ہے۔ پھر جو خدا کہلوائے گا وہ حق اور سچ ہوگا، نام تو ایک بہانہ ہوگا۔ بہت شکریہ جی۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ سر آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ جو علم حاصل کر کے اپنی بات پر قائم رہے تو یہ شیطان ہے۔ تو میں ایک طالب علم ہوں، دین کا اس راستے پہ چلنا تو شروع ہوا ہوں، مگر آپ کی اس بات سے مجھے بے حد ڈر لگتا ہے۔ شاید وہ کہنے لگا ہے کہ ڈر لگنے لگا ہے، تو اس کی ذرا وضاحت۔ ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ جس حصے پہ دھوپ آئی ہے، یہ پہلا سوال جو پوچھا گیا تھا مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے، یہ بھی ایک اس کا جواب تھا۔ دھوپ آ گئی ہے، جن کے جہاں چھاؤں موجود ہے وہ تھوڑے بہت دائیں بائیں ہو جائیں، بالکل انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایماندارانہ جواب دے سکتا ہوں۔
اللہ کہتے ہیں سورہ بقر میں کہ جب کسی دل پہ میں نازل ہوتا ہوں تو وہاں سے پہلی چیز جو چلی جاتی ہے وہ خوف ہے۔ اگر آپ کے دل میں خوف ہے تو میں آپ کے لیے دعا گو ہو، کیونکہ آپ کے دل میں خدا نہیں ہے۔ خدا کے ہونے کا صرف ایک ہی عذر اور بہانہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل حالات کی وجہ سے خوف زدہ نہ ہو، آپ کا دل ہر حالت میں پرسکون ہو۔ جب میں مومن کے دل پہ نازل ہوتا ہوں تو وہاں سے خوف اور غم چلا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ آپ کے دل پہ وارد ہو، اللہ آپ کے علم میں برکت ڈالے اور آپ کے ذہن کی کفالت کرے اپنی رحمت اور برکت کے ساتھ۔ اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر غیر مسلمان بھی بڑے بڑے قابل لوگ اس دنیا میں موجود ہیں اور ان کی دلیلیں خدا پہ شاید ہم سے زیادہ پختہ ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کلمہ لکھا ہوا دکھایا گیا، اس کا ریفرنس پوچھا گیا تھا۔ یہ حدیث قدسی ہے، 1000 سے زیادہ حدیث قدسی ہیں، جن میں سے 998 حدیثیں جو ہیں وہ جسے کہا جاتا ہے صحیح عین حدیث قدسی میں سے ہیں، اور وہ کتابیں اکثر بازار میں حدیث قدسی کی ملتی ہیں، یا آپ جب چاہیں لے لیں۔ بخاری شریف میں اس کا ذکر اور تذکرہ آپ کو اس لیے نہیں ملے گا، یا مسلم میں یا سائے ستہ میں، کیونکہ یہ حدیث قدسیوں میں سے ہے۔ حدیث قدسیوں کی کلیکشن 900 حدیثوں کی الگ سے ہے، ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں کم کرانے کے لیے 9 دفعہ کیوں واپس بھیجا گیا؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے 9 دفعہ اپنے رسول کو واپس کیوں بلایا۔ میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ جب کوئی اچھا خوبصورت انسان آپ سے جدا ہو رہا ہو تو بار بار ملنے کو دل تو چاہتا ہی ہوگا۔ تو اللہ کا بھی کوئی گمان، کوئی ایسا، اللہ کے رسول کا بھی کوئی ایسا دل تو ضرور ہوگا کہ میں جدائی نہ کروں۔ پھر اس جدائی کے غم میں اگر آپ بار بار اپنے پہ انا للہ پڑھتے رہے تو غم تو دور ہو جاتا ہے۔ شاید بار بار جانے سے اللہ کے رسول کا واپس آنے کا غم کم ہوتا ہو، گمان ہے یہ، اللہ عالم۔ جن معاملات، دیکھو ایک بات آپ سے بڑی ادب سے عرض کر رہا ہوں، ہمیں اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ کے رسول نے اور اللہ نے بتایا ہوتا ہے، ہمیں اس سے زیادہ علم نہیں ہوتا۔ مثلا آپ پوچھئے کہ روح کی حقیقت کیا ہے، سوال تو 4 لفظوں کا ہے، میں ساری زندگی اس کا جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ نے اس کا علم قلیل دیا ہے۔ آپ کہیے نفس کے اوپر، نفس پہ اللہ نے جتنا فرمایا ہمیں اتنا ہی علم ہے۔ آپ اپنے علم پہ گمنڈ اور گمان نہیں، اللہ کی بات پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ یقین کر لیں کہ آپ کو اتنا ہی آئے گا جتنا اللہ نے چاہا کہ آپ کو آئے۔ اللہ نے ان معاملات پہ ہمیں زیادہ نہیں بتایا، بلکہ اس پہ نہیں بتایا کہ بار بار کیوں گئے۔ پھر یہ بھی جملہ اگلا کہا جا سکتا ہے کہ یہ دوسرے پیغمبر سے رائے لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جا رہے ہیں، خود کیوں نہیں فیصلہ کرتے کہ میری امت کیا پڑھ رہی ہے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ لیکن پھر خدا کے ہاں جو معاملات قائم ہوتے ہیں، اس کی حکمت انسانوں کو نہیں سمجھ میں آتی۔ کوئی دنیا کا انسان جو ہے اس پہ دلیل نہیں دے سکتا کہ ایسا کیوں، گمان پیش کر سکتا ہے، گمان پیش کر سکتا ہے، دلیل ہم نہیں دے سکتے، ہمیں اس بات کا نہیں علم کہ ایسا کیوں ہوا۔ اگر استخارہ کسی معاملے میں کیا جائے اور حسب منشا، یعنی جو آپ نے کام کے لیے کیا تھا اس میں نہ آ جائے تو کیا دوبارہ کیا جا سکتا؟ پہلی بات تو یہ کہ استخارہ آپ کیسے کرتے ہیں۔ صحابی نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، ابن ماجہ اور ترمذی شریف میں یہ بات موجود ہے، اس طرح ہمیں اس کا استخارہ کرنے کے لیے ہمیں اس طرح اتنی دفعہ کہا جیسے دین کی تبلیغ کر رہے ہوں، لیکن آپ نے انداز کیا فرمایا کہ یہ دعا پڑھو اور اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کر لو۔ ہم نے اس میں ایک چیز شامل کر لی کہ دعا پڑھ کے رات کو بغیر گفتگو کیے سونا ہے اور ایک خواب کا اشارہ دیکھنا ہے، ایک ہم نے یہ اس میں خود ڈالا، اور دوسری چیز ہم نے اس میں یہ ڈالی کہ 21 روپے 95 پیسے فی منٹ کے حساب سے ہم نے ٹیلی ویژن پہ فون کر کے استخارہ کسی بابا جی سے کروانا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہم نے ڈالی ہیں۔ ایک چیز اللہ کے رسول نے دین کی تبلیغ کی کہ یہ دعا پڑھو اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، پھر اللہ جس طرف دل چاہے گا لگا دے گا، پھر دوبارہ کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا۔ یہ تو آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ جناب فائل اللہ کے ہاں پہنچی نہیں ہوگی،
سو اللہ نے سن لیا، اللہ جیسے چاہے گا دل کو وہاں لگا دے گا، آپ 1 دفعہ کرو یا 10 دفعہ کرو۔ میرا مشورہ یہ ہوگا کہ روز استخارہ کر لیا کرو کہ اللہ تو مجھے نیک راستے پہ لگا اور وہ کام کرنے کی توفیق دے جو تیرے ہاں مقبول اور قبول ہوں۔ یہ ایک سوال ہے جی، میری ایک عزیزہ پچھلے 2 سال سے شدید سر درد میں مبتلا ہے، جو بعض اوقات دن میں 3 دفعہ بھی ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی بولو تو صحیح، ہاں وظیفہ بتا دیں، کیونکہ ایسے مختصر طور پہ یہ کہ بہت سارے لوگ، 1-2 سوال اور بھی ہیں جو مختلف بیماریوں میں مبتلا لوگ جو ہیں وہ بطور ذکر یا وظیفہ جاننا چاہتے ہیں کہ انہیں بتا دیا جائے۔ پہلی سنت تو یہ ہے کہ آپ میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس جائیں۔ یہ سنت ہے کہ آپ اپنا علاج جو ہے وہ بہترین طبیب سے کرائیں، اس کے بعد اللہ سے دعا کریں۔ بہترین طبیب کے پاس جانا جو ہے یہ بھی عبادت ہے۔ اگر آپ اس رائے سے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مجھے صحت نصیب اللہ فرما دیں گے، یہ 3 دفعہ سر درد جو ہے، یہ جس خاتون نے لکھا ہے، اگر تو یہ میڈیکلی کلیئر ہے، یہ سنت ہے کہ آپ میڈیکلی کلیئر ہوں، تو اس کے بعد اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے آپ اگر 1 دفعہ دن میں یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ جتنا بھی چاہیں سورہ فاتحہ کا دم کر لیا کریں تو اللہ تعالیٰ اس سے آسانیاں دے گا۔ اور دم کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ دونوں ہاتھوں کو بند کر کے، ہاتھوں کی انگلیوں کو بند کر کے سر پہ رکھیں اور سورہ فاتحہ کم از کم 7 دفعہ ضرور پڑھیں۔ اور اگر یہ دم آپ سونے سے پہلے کریں، رات کو سونے اور جب نیند کا بالکل غلبہ ہو، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک اور تحریر ہے، اسے پڑھتا ہوں، وہ معرفت لکھا ہے کہ مغفرت، پروفیسر صاحب کیا آدم کی مغفرت کی واسطے سے کی ہوئی یا اللہ نے آپ کو دعائیں سکھائیں؟ یہاں ایک مختلف مکتبہ فکر میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اہل حدیث آدم کے واسطے کو غلط تصور کرتے ہیں، شاید انہوں نے تصحیح فرما دیں اگر سوال یہ ہے کہ حضرت آدم کے واسطے سے دعا کا کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، یا واسطے کے بارے میں بنیادی طور پہ یہ سوال بنتا ہے کہ واسطے سے کی ہوئی دعا کی کیا اہمیت ہے اور اس میں کون سا واسطہ ٹھیک ہے اور کون سا نہیں، یہ امتحان میں ڈالا اور جانتا ہے وہ جس نے یہ کیا لکھا ہے، یہ تو نہیں پتا لیکن وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ بتا اس۔ دیکھو، جب آپ اہل حدیث کہتے ہیں تو یہ وہ اہل حدیث ہیں جو حدیث کو افضل مانتے ہیں۔ ظاہر ہے قرآن کے بعد حدیث ہی ہے نا جو ہمیں قرآن کا بتائے گی، ورنہ نماز آپ کیسے ادا کرتے؟ سو یہ کہنا کہ اہل حدیث، یہ میرے خیال میں رائے قائم کرنے سے پہلے اگر آپ احتیاط کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ بھی حدیث قدسی ہے جو حضرت آدم کی ہے۔ حضرت آدم نے وسیلہ رسول کے وسیلے سے مانگا، آدم کے وسیلے سے نہیں کو مانگ رہا، یہ الٹی بات آپ نے کر دی۔ دوسری چیز یہ کہ مسلم اور بخاری میں دیکھیے، پھر یہ حدیث ہے اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث نہیں اس کو مانیں گے، یا آپ تھوڑی سی بات زیادہ کر گئے کہ ایک اندھا آیا رسول پاک کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے آنکھوں کی دعا کیجیے فرمائیے، تو آپ نے اس سے کہا کہ تو یہ دعا اپنے رسول کے وسیلے سے اللہ سے کر، اللہ تجھے آنکھیں دے گا، مسلم اور بخاری، اور پھر اس کو آنکھیں مل گئیں۔ پھر بارش کے وسیلے کی دعائیں آپ کو اکثر مسلم اور بخاری میں ملیں گی۔ پھر حضرت عمر خطاب سے آپ کو یہ روایت ملے گی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے یہاں سے، دنیا سے پردہ فرما گئے، تو ہم آپ کے چچا عباس کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے تو بارش پھر بھی ہوا کرتی تھی۔ یہ تصورات جو ہیں یہ معاملات احادیث کے ہیں۔ آپ حدیث کو کہیں کہ یہ ضعیف ہے یا میں اس کو نہیں مانتا یا میرے مسلک کی نہیں ہے، تو یہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے۔ یہ احادیث مسلم، بخاری، ترمذی، ابن ماجہ، یہ تمام کے اندر تفصیلاً موجود ہیں۔ ایک پریشان طالب علم کا اچھا سوال بنتا ہے جی، وہ کہتا ہے I have been studying with an intention، میں اس خیال سے میں نے اپنی تعلیم حاصل کی کہ مسلمانوں کے پاس علم کم ہے اور میں نے اپنا MBA لنڈن سے کیا ہے۔ آپ نے کریکٹر کی بات کی ہے اور میں ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میں نے لنڈن سے تعلیم حاصل کی ہے اور سوچ میری یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس علم کم ہے، تو میں نبی کے لیے محبت کیسے پیدا کروں؟ بھائی یہ خیال ہی آپ کا ذرا غیر مناسب ہے کہ مسلمانوں کے پاس علم اور تعلیم کم ہے۔ پہلی بات تو یہ، ہم
ایک ایسے وقت میں سے گزر رہے ہیں جو کہ وقت اکنامکلی بڑا پس ماندہ ہے ہمارے لیے، ہم اس بات کو مانتے ہیں، لیکن تمام وقت ایک جیسے تو رہتے نہیں ہیں۔ پھر اگر آپ باہر سے تعلیم حاصل کر کے آئے اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی آپ خدمت اور خاطر کر سکے تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ علم کے اوپر اللہ میاں نے انگلینڈ اور امریکہ نہیں لکھا ہوا، علم پہ اللہ نے نہیں لکھا۔ اللہ نے جب یہ کہا، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ہر مسلمان پہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یہاں پہ جو ہم لفظ کہتے ہیں نا ہر مرد اور عورت، یہ لفظ ابن ماجہ میں نہیں ہے، ابن ماجہ میں ہے ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ آپ وہ جہاں سے بھی حاصل کریں، آپ ایمان کے حصے دار ہیں، اس لیے اس کمپلیکس میں نہ رہیں کہ آپ باہر سے پڑھ کے آئے ہیں تو اب آپ کے ایمان میں کوئی کمی آ گئی۔ اللہ آپ کے اس ایمان میں تر و تازگی بھی لائے، اور اللہ رسول کی باتیں کرنے سے انسان تر و تازہ رہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے دعا دی ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے رسول کی باتوں کو آگے بڑھاتا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس شخص نے حدیث یاد کی اور اسے آگے پہنچایا، اللہ اس کے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے۔ اور یہ ہمیشہ کا جب لفظ میں نے حدیث میں پڑھا تو میرا یہ گمان ہے کہ اللہ کے رسول کی یہ دعا جو ہے وہ صرف میری زندگی میں نہیں، انشاءاللہ میری قبر میں بھی اللہ کے رسول کی یہی دعا ہے کہ اللہ وہاں بھی ہمارے چہروں کو تر و تازہ رکھے۔ جی اور کوئی سوال؟ ٹاپک سے ریلیونٹ ایک بات ہے، بات ہو رہی ہے ابتدا میں بھی آپ نے لیکچر میں کی کہ آدم علیہ السلام کو سجدے کی جو وجوہات تھی ان میں آدم کے علم کی فضیلت ایک وجہ تھی۔ آخری سوال بھی یہ ہے کہ وہ جو باہر کا علم ہے، جو آج کے دور کا علم ہے، شاید کہیں ایسا تو نہیں کہ آج اہل اسلام کے مبلغ جو ہیں وہ اسلام کو اس طور انٹرپریٹ نہیں کر پا رہے کہ دور جدید کے علم کی روشنی میں اسے کوئی مشابہت دی جا سکے۔ مثلاً ہم براق کی بات کرتے ہیں، جس دور میں اس سفر کی بات ہوئی اس وقت تیز ترین سواری گھوڑا ہوا کرتی تھی، اور چونکہ بلندی کی بات تھی تو بلندی پہ جانے کے لیے پروں کی ضرورت تھی، تو ایک گمان پیدا ہوا ہوگا کہ وہ سواری یقیناً ایسی ہوگی جو گھوڑے کی طرح کی ہوگی اور پر رکھتی ہوگی کہ بلندی پہ بھی گئی اور تیز ترین گئی۔ لیکن لفظ براق جو ہے وہ اپنے اندر کچھ اور میننگز پہ رکھتا ہے۔ مثلاً فرمایا کہ ایک قدم اتنی دور پڑتا تھا حد نگاہ سے بڑھ کر، تو یہ لائٹ اسپیڈ اگر ہم دیکھیں تو براق بھی جمع ہے، بھر کہتے ہیں بجلی کو، تو یہ لائٹ اسپیڈ ہے۔ اگر آج یہ سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ وہ سفر لائٹ اسپیڈ سے تھا، جیسے آج سائنس راکٹ کی بات کرتی ہے، لائٹ ایئرس کی بات کرتی ہے، یہ اگر ہم بتائیں کہ یہ سفر لائٹ اسپیڈ سے ہوا تو شاید یہ کنفیوژن کی ختم ہو جائے کہ کنڈی ہلنا اور پھر یہ لاکھوں سال کی جیسے آپ نے بات کی۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں سمجھانے میں ان روایتی الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اسے شدت کے ساتھ، جیسے قرآن کا اقبال کہتا ہے قرآن میں ہو گوتا کرنے مرد مسلمان، اللہ کرے کس کو عطا دیتی ہے کردار۔ ہم آج انٹرپریشن وقت کے علم کے تناظر میں نہیں کر پاتے، اس لیے نئی نسل کے ذہنوں میں کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ کچھ تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے۔ میں اس پہ بالکل مختلف اگر آپ اجازت دیں تو جواب دے سکتا ہوں۔ یہ ہم میں سے ہر فرد کا یہ خیال کیوں ہوتا ہے کہ جب تک اس کے خیال اور لہجے میں گفتگو نہ ہو، گفتگو ہونی نہیں چاہیے؟ یہ تکبر ہے کہ آپ ایک فیصلہ کر لیں کہ بات یوں سمجھ میں آنی چاہیے تو یوں ہی ہر کرے۔ یہی چیزیں، یہی خیال مسلکیں پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے تھوڑی سی گنجائش رکھا کریں اور اپنی بات کو حتمی نہ سمجھا کریں۔ مثال کے طور پہ سائنس اگر یہ کہتی ہے کہ حد نظر یہ کیا ہوگا، تو بھائی حد نظر تو 5-7 کلومیٹر ہو سکتا ہے، 1,86,000 نہیں ہو سکتا۔ یہ چھوڑ دیں ان باتوں کو۔ دوسری بات یہ کہ وہ باتیں جو کہ آج کی سائنس کہتی ہے، آج سے 20 سال بعد یہ سائنس شاید باتیں اور انداز سے کرے۔ سائنس ایک چینجنگ سبجیکٹ ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو ان عقلی زاویوں میں ڈالیں تو بہت اچھی بات ہے جو کہ آج کے کنٹمپرری ہیں۔ کنٹمپرری سے مراد ہے موجودہ حالات
بات کے مطابق تو ہیں. تو بھائی ابھی ایک دور ضیاء کا تھا, ایک مشرف کا تھا, بیچ میں بے نظیر بھی آئی, یہ سارے دور آپ کے سامنے گزرے ہیں نا. اسی طرح سائنس کے بھی دور گزرتے ہیں, سائنس کا کوئی دور پرماننٹ دور نہیں ہوتا, لیکن حدیث کا کوئی دور اور کوئی وقت نہیں ہے, یہ مسلسل ہے اور مکمل ہے. اس لیے جن چیزوں کو آپ روایتی کہہ رہے ہیں, میں ان کو روایتی نہیں, میں ان کو دانشورانہ اور عقل مندانہ کہتا ہوں, کیونکہ ان میں تبدیلی نہیں ہونی, سائنس میں تبدیلی ہونی ہے. آپ کی بات کو لیکن میں رد اس لیے نہیں کرتا کہ سائنس کا حوالہ بھی دینا چاہیے, تو یہ صرف حوالہ ہے, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. یہ اگر آپ پچھلے اتوار تشریف لاتے تو یہ سارا کچھ اسی انداز میں کہا گیا تھا جو آپ بتا رہے تھے, تو پھر جب اگلی دفعہ آپ آئیں گے پھر باری پہ تو یہ چیزیں دہرا دی جائیں گی. اچھا, اب دوسری گزارش یہ ہے جی کہ اب اور رجسٹر اس طرح سے نہ بھیجیں, یہ بچی چونکہ چھوٹی لے آئی تھی تو اس کو وہیں منقطع کر دیں. دھوپ میں آپ لوگوں کا اتنی دیر صبح 5:30 بجے سے بیٹھے ہوئے ہونا آپ کا علم دوست ہونے کی نشاندہی کرتا ہے.